السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کے پاپولر ڈراماز دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ سے کوئی بوجھ ہٹتا آپ کو ضرور محسوس ہوگا۔ ہلکے پھلکے موضوعات پر بنے ڈراماز دیکھنے کے بعد آپ کی تمام ٹینشنز یقیناً ریلیز ہو جائیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف، لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل الوداع، یہ سیریل رومانٹک کپلز کے لیے ہے۔ رومانٹک خاندانی ڈرامے کی ایک بہترین مثال ہے جس میں ایک جوڑے کی مختصر کہانی ہے جس میں کیمسٹری بیسٹ تھی۔ اس سیریل کو دنیا بھر کے نوجوانوں نے سراہا اور بڑے پیمانے پر دیکھا کیونکہ اس میں پرامن تعلقات کی مثالی تصویر پیش کی گئی تھی۔ حیا ایک بگڑی ہوئی نوجوان لڑکی ہادی سے شادی کرنے کا خواب دیکھتی ہے جو ایک سرجن ہے۔ حیا کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب ہادی اپنی کزن کے لیے اسے اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے اور یوں ایک لو ٹرائنگل بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ایک تھی مثال پاپولر ڈرامہ تھا۔ اس سیریل کو ہم ٹی وی نیٹ ورک نے کاسٹ کیا تھا اور اس میں ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کے بچے کی کہانی پیش کی گئی۔ مثال کو اس کی ماں نے چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے والد نے بھی اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اس سیریل نے دنیا کے تمام والدین کو ایک اچھا پیغام دیا کہ کس طرح ان کے ساتھ ناروا سلوک ایک بچے کے لیے بڑے پیمانے کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سیریل کو اس کے پیغام کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل ممکن ٹینشنز ریلیز کرنے والا سیریل ہے۔ اس سیریل کو مضبوط مصنف، اداکاروں اور ہدایت کاروں کی وجہ سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ سیریل کے اچھے مواد نے اسے مشہور کیا اور دنیا بھر کے لوگوں کی طرف سے اسے پسند کیا جا رہا ہے۔ رومانٹک اور اداس پہلوؤں کے امتزاج نے سیریل کو ملک کے اندر گھریلو خواتین اور نوجوانوں میں مقبول بنا دیا۔ ممکن ایسی ماں کی کہانی کے بارے میں ہے جو اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ انسیکیور ہے، چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی زندگی میں ایک کامیاب عورت بنے۔ ماہرہ ایک سادہ اور معصوم لڑکی ہے جو زندگی کے بارے میں بہت مثبت ہے، لیکن اس کی ماں اسے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ خبردار کرتی رہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا دیکھ رہا ہے بیسیکلی ایک رومانٹک ڈرامہ ہے۔ اگر آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا تو آپ واقعی پاکستانی ڈرامے کی حقیقی خوشی سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ سیریل پاکستان میں 2015 میں ٹیلی کاسٹ ہوا اور تب سے مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ کہانی ایسے مضبوط جوڑے کی کہانی پر مبنی تھی جو متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں کئی مسائل سے نمٹنا پڑتا تھا، جس نے اس سیریل کو بھی دلچسپ بنا دیا۔ ڈرامہ سیریل سنگت، رومانٹک ڈرامہ سیریل سنگت ہم ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے 2015 میں ریلیز کیا تھا۔ اس سیریل میں صبا قمر اور میکال ذوالفقار نے مرکزی کردار ادا کیا۔ رومانٹک کہانی نے ناظرین کو پرجوش اور متجسس بنا دیا۔ اچھی تحریری مواد کے ساتھ ہدایت کاری نے سیریل کو دنیا بھر میں مقبول اور وسیع پیمانے پر سراہا۔ ڈرامے میں جوڑے کی کیمسٹری نے اسے مزید دلچسپ بنا دیا۔ سنگت عدنان یعنی کہ میکال ذوالفقار اور عائشہ یعنی کہ صبا قمر کی کہانی کے گرد گھومتی ہے کہ ان کی زندگی کیسے بدلتی ہے جب عائشہ یعنی کہ زاہد احمد کے ریپ کا شکار ہونے والی لڑکی سنگت نامی بچی کو جنم دیتی ہے۔ شہویز کے خون کا عطیہ دیتے رہنا پڑتا ہے، وہ آخرکار سنگت کے قریب آتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا، اس کا خیال وغیرہ رکھنا۔ ڈرامہ سیریل کچھ پیار کا پاگل پن آپ کو بور نہیں ہونے دیتا۔ اقبال ٹاؤن لاہور سے تعلق رکھنے والا ایک مقامی لڑکا مشتبہ ترکی چلا گیا جہاں وہ اپنے چچا کے ساتھ رہتا ہے، اس امید میں کہ وہ بہترین معیار زندگی اور اپنے خوابوں کی تکمیل کو پورا کرے گا۔ حقیقت تلخ ثابت ہوئی۔ بچپن سے مشتبہ کا جھکاؤ اپنے چچا کی بیٹی دنانیر کی طرف تھا جو بچپن میں تو بہت اچھی تھی لیکن ترکی جانے پر وہ ایک مغرور لڑکی نکلی۔ دنانیر کی شامیر کے ساتھ بچپن میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ دونوں مشتبہ کو ایک احمق سمجھتے ہیں۔ وہ مشتبہ کے خلاف سازش کا منصوبہ بناتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کے چچا نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد کرن نام کی ایک لڑکی جس کی اپنے خاندان میں کسی کے ساتھ نہیں بنتی اس کی زندگی میں آتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے ایک پاپولر ڈرامہ تھا۔ اس سیریل کی کہانی شدید محبت، نفرت اور پیسے سے چلنے والے کردار پر مبنی ہے۔ ڈرامے نے معاشرے کے تنازعات اور منافقت کو ایکسپوز کیا۔ اس سیریل میں مایا علی کو مرکزی کردار میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا اور اسے مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا گیا۔
معیاری کے کردار نے نوکرانی کے طور پر لوگوں کو اختتام کے بارے میں تجسس پیدا کیا۔ ڈرامہ سیریل شہنائی یقینی طور پر ایک فیملی رومانٹک ڈرامہ تھا جس میں کامیڈی کا ایلیمنٹ بھی تھا جو یقین کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ اس بات کی بہترین تصویر کشی تھی کہ ایک بڑی شادی کا اہتمام کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہر کوئی اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس کہانی کے بہت سے پہلو تھے جیسے خاندانی سیاست، محبت کی کہانیاں، رشتے، دوستی اور دھوکہ۔ وقت کے اپنے مسائل تھے اور ان سب سے نمٹنے کا اپنا طریقہ تھا، لیکن میرب جیسے کردار کو دیکھ کر سب فریش ہو جاتا ہے۔ میرب جیسے مرد کو نایاب ہوتے ہیں جو شک کا فائدہ اس شخص کو دینے میں یقین رکھتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے۔ جس سے وہ پیار کرتا ہے اسے کبھی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا۔ اس ڈرامے نے ایسے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے پاکستانی ڈراماز میں رومانٹک کامیڈی کو تلاش کرنا ایک یونیک چیز ہے جو چپکے کے ساتھ ختم ہوا۔ اس نے جو کامیابی حاصل کی وہ بے مثال تھی۔ اس میں شاندار کاسٹ، دلچسپ کہانی اور کامیڈی ہے۔ چپکے چپکے نے بہترین خاندانی تفریح فراہم کی جس نے در حقیقت ناظرین کو ہنسایا، پھر ان میں سے ہر ایک سے جڑے ہوئے محسوس کرنے کے لیے اتنا کچھ دیا کہ دوسرے سیزن کی بھی بہت زیادہ مانگ ہے۔ ہادی اور فاضی کی دوستی، ہادی اور میشی کی محبت کی کہانی، مینو اور فاضی کی محبت کی کہانی، اور نواب صاحب نیک پرور اور نیک بخت کی بیویوں کی لڑائی، سب شاندار تھا۔ ڈرامہ سیریل سنو چندا۔ ویئرز، سنو چندا ایک پاپولر روم کام سیریل ہے۔ یہ ایک بہترین رومانٹک کامیڈی سیریل تھی جو کزنز کے پیار اور نفرت کے رشتے کے گرد گھومتا ہے اور ایک چٹکی بھری مزاح کے ساتھ عام پاکستانی فیملی ڈرامہ ہے۔ سیریز کی کہانی دو ایسے لوگوں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں شادی کر لیں۔ یہ اپنی شادی منسوخ کرنے کے لیے منصوبے بناتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں پیار ہو جاتا ہے۔ ویئرز، اس ڈرامہ سیریل میں فرحان سعید کی اداکاری، ان کے پنجابی بولنے کے سٹائل، اقرا عزیز کے غصے، نبیل زبیری کے کام اور کمپوزڈ بیہیویئر کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، جبکہ اس ڈرامہ سیریل میں مشال خان اور وقاص علی، سفینہ، سمینہ احمد اور سید محمد بھی شامل ہیں۔ ویئرز، سنو چندا کو کون پسند نہیں کرتا، جس میں ڈی جے کا رول بھی اتنا پرفیکٹ تھا کہ بہن بھائی کی شاید ہی اتنی زیادہ کیمسٹری سے پہلے کہیں پسند کی گئی ہو۔ ویئرز، یہ ڈرامہ سیریل آج بھی دیکھیں تو اس قدر فریش اور ریفریشنگ لگتا ہے کہ انسان کی طبیعت بوجھل بھی ہو تو انسان اچھا محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔